بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، کاش وہ اس حقیقت کو جانتے۔ آج میں آپ سب کے سامنے دنیا اور اس کی حقیقت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ لعب کھیل، لہو جس میں نفسانی خواہشات شامل ہوں، تو دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اور آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ کاش وہ اس حقیقت کو جانتے۔ ہم سب کے لیے ہے، کاش کہ ہم اس کو جان پائیں کہ آخرت ہی اصل گھر ہے۔ سورہ حدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ جان رکھو دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت اور تمہارے آپس میں فخر اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلبی ہے۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان، کہ جو فائدہ نہیں دے گی، ختم ہو جائے گی۔ تم امیدیں لگائے بیٹھے رہو گے اور اچانک سے موت آ جائے گی۔ مسلم شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انلمیٹڈ آخرت کی زندگی ہے۔ مسلم شریف میں ہی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر مدینہ شریف سے باہر نکلے، ایک گندگی کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہوئے جہاں پر ایک گلی سڑی بکری تھی، بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایک درہم کے بدلے اسے خریدے گا؟ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کبھی نہیں خریدیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس کی اہمیت اس گلی سڑی بکری جتنی بھی نہیں، جسے تم ایک درہم میں خریدنا پسند نہیں کرو گے، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جس پر لوگ مر رہے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے میرے دونوں شانوں سے پکڑ لیا اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر، اس سے زیادہ تم نے دنیا سے لو لگا لی تو تباہی ہے۔ یہ راہ گزر ہے، منزل نہیں ہے۔ راہ گزر میں آدمی تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے آرام وغیرہ کے لیے بیٹھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو لوگو، دنیا سے میرا کیا سروکار، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کسی درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے آرام کے لیے، پھر وہ اپنا رستہ لیتا ہے، درخت کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ درخت اس کی منزل نہیں، گھر نہیں ہے، کیونکہ عارضی سا اس کا قیام ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، درخت کو بھی بھول جاتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی درخت بھی تھا، اسے یاد تک نہیں رہتا۔ اس حد تک دنیا کے اندر دلچسپی کی اجازت ہے، اس سے زیادہ ہے تو پھر تم دھوکے میں ہو۔ قرآن مجید دنیا کی زندگی کو متاع غرور کہتا ہے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے۔ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، اسی کا ایک مصرع ہے کہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کہ دیکھو تم اس متاع غرور کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہو، یہ دھوکے کا سامان ہے، تمہیں آخرت سے غافل کر رہا ہے۔ ہاں، دنیا آخرت سے غافل نہ کر پائے تو دنیا میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ،
کہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی، یہاں بوگے تو وہاں کاٹو گے۔ تو ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، دنیا کو چھوڑ دینا اسلام میں نہیں، بلکہ دنیا پر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ اسی طرح قرآن کریم میں کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کو متاع قلیل فرمایا، کہیں پر متاع غرور فرمایا کہ دھوکے کا سامان، بہت تھوڑا سامان۔ اور سورہ رعد میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا تو صرف تھوڑا سا متاع، سامان ہے برتنے کا، زندگی کے تسلسل کو باقی رکھنے کا۔ اور اصلی گھر کیا ہے؟ آخرت کا گھر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کاش کہ لوگ اس بات کو جان لیں۔ انسان کے لیے دنیا کی زندگی ایک میٹھا خواب ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب ٹوٹ کر بکھر جانے والی چیزیں ہیں، سب یہاں رہ جانے والا ہے۔ دنیا اس کو میٹھی اور دل آویز لگتی ہے، اور اس دل آویزی میں وہ اس قدر کھو جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد حیات سے منحرف ہو جاتا ہے، جو اس کا مقصود حیات تھا اس سے پھر جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تنبیہ کے انداز کے اندر انسان کے حوالے سے فرمایا کہ تیرا اس دنیا کی رنگینیوں میں کھونا مقصد نہیں تھا، تیرا مقصد اپنے مالک کی رضا جوئی اور اس کے قرب کی تلاش تھی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے، دائمی بھی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ دنیا جتنی بھی ہو آخرکار موت آنی ہے، چاہے کوئی 100 سال بھی جی لے آخرکار موت آنی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دنیا کی زندگی امتحان ہی امتحان ہے۔ یہ امتحان اس بات کا ہے کہ عمل سے ثابت کیا جائے کہ حقیقی زندگی کا حقدار کون ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو جھوٹی امیدیں نہیں دکھاتا، جھوٹی امیدیں اور سبز باغ نہیں دکھاتا کہ تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو سونے چاندی کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی، تمہارے اوپر کوئی مصیبت، کوئی تنگی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، تم جو مانگو گے تمہیں فوراً سے مل جائے گا، تمہارے ہاں مال، جان، اولاد، اس کی کمی اور نقصانات تمہیں نہیں دیکھنے پڑیں گے، تم جیسے ہی کہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فوراً عطا کر دے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی امتحانوں سے پر زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوفناک حالات کے ساتھ، بھوک یعنی فاقوں کی کیفیت، جان و مال اور گھروں کے نقصان کے ساتھ، لیکن خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو دنیا کی زندگی آزمائشوں سے پر ہے، آزمائشیں ہوں گی، ہمیں ان پر پورا اترنا ہے، لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ہی دل لگا کر بیٹھ جائیں، ہم دنیا ہی کے خواب دیکھنے لگیں، ہم محلات تعمیر کریں اتنے بڑے بڑے کہ جیسے ہم نے اس سے جانا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ جو دنیا ہے مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے، پوچھا کیوں آئے ہو؟ فرمایا روح قبض کرنے۔ آپ نے اسے تھپڑ مار دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں واپس آئے اور عرض کی کہ الہی ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا۔ فرمایا دوبارہ جاؤ اور میرے بندے کے پاس بیل لے جاؤ اور اس سے کہو کہ اس کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیرے، جتنے بال آئیں گے اتنی زندگی بڑھا دی جائے گی۔ وہ دوبارہ گئی، پوچھا کیوں آئے ہو؟ فرمایا زندگی کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، آپ اس بیل پر اپنا ہاتھ، اس بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیریے، جتنے بال آئیں گے اتنی زندگی بڑھا دی جائے گی۔ فرمایا اس کے بعد؟ تو وہ بولے کہ موت۔ کہا پھر بھی موت ہے تو لے ابھی میری روح قبض کر لی۔ اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو انبیاء کو موت نہ آتی، لیکن یہ ضابطہ ان پر بھی پورا ہو۔
سب کو موت آئی، ہمیں بھی موت آنی ہے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کھیل اور تماشے میں اس قدر محو نہ ہو جائیں کہ اپنا مقصد حیات بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیسے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ایک ایک چیز کا حساب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، ہمارا صبح سے لے کر رات سونے تک کا ہر عمل فکر آخرت کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے، نیک اعمال بجا لانے چاہیے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ